على محمد وآل محمد وعجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. سورہ مبارک نساء کی 71 نمبر آیت میں خالق کائنات خاص طور پہ مومنین سے مخاطب ہے. مومنین سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو خذوا حذرکم، آپ لوگ جنگ کے سامان کو اٹھا لو، جنگی اسلحے کو اٹھا لو، فانفروا، اور آپ لوگ نکلو دشمن کے مقابلے میں، ثبات، گروہ در گروہ نکلو، خداوند عالم کی راہ میں جہاد کرو، او انفروا جمیعا، یا مکمل پورے اجتماعی طور پہ خداوند عالم کے دین کی مدد کے لیے، جہاد کے لیے نکلو. جب بھی جہاد کا حکم ہوتا تھا تو کچھ لوگ ضعیف الایمان تھے، وہ بہانے بناتے تھے، اور کچھ مومنین کے درمیان منافق تھے، وہ بہانے بناتے تھے. تو خداوند عالم اب ان کے بہانوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّعَنَّ، بے شک آپ میں سے کچھ تھے جو پیچھے ہٹتے تھے، لَيُبَطِّعَنَّ، اپنے آپ کو جنگ کے میدان سے بہانے کر کے پیچھے ہٹتے ہیں. اب جب پیچھے ہٹتے ہیں تو بھی خاموش نہیں رہتے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، جو جنگ کے میدان میں گئے مومنین، ان پہ اگر کوئی مصیبت آ گئی، جنگ ہے، میدان جنگ میں انسان یا کسی کو مارتا ہے یا خود سے شہید ہوتا ہے. اب اگر کوئی شہید ہو جائے تو کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا. اگر مسلمانوں کے اوپر، مومنین کے اوپر سخت وقت آتا ہے جنگ میں، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ خداوند عالم کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہوا کہ ہم ان کے درمیان نہیں گئے. وہاں جاتے تو ہم بھی آج شکست کھاتے ہیں، ہم بھی وہاں جاتے تو بہت سارے سختیوں کو تحمل کر لیتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر جنگ کے میدان میں مومنین کو خداوند عالم کے فضل سے فتح و نصرت نصیب ہوتی ہے، جنگی میں غنائم ملتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ. حتمن یہ کہتے ہیں، وہ ایسے کہتے ہیں جیسے ان کو اور منافقین اور مومنین کے درمیان کوئی مودت، محبت کچھ نہیں ہے. مال کی محبت میں یہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، اے کاش ہم بھی مومنین کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی اس عظیم درجے کو پا لیتے. ہم جہاد میں فتح ہونے کے لیول ہمارے اوپر لگ جاتا، اور ہم ادھر سے کیا کرتے؟ مال غنیمت دیتے. باقی مومنین کے ساتھ یہ ہمدردی میں کچھ نہیں کہتے، مومنین کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے. جنگ کے میدان میں اپنے مقام لوگوں کو دکھانے اور جنگی غنائم کو حاصل کرنے کی ضرورت. تو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ آپ کے درمیان منافقین موجود ہیں، وہ جنگ کے میدان میں آپ کو سست کرنا چاہتے ہیں. آپ ان کی باتوں کی طرف توجہ دیے بغیر کیا کریں؟ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ لوگ جہاد کریں، کوشش کریں، خدا کی راہ میں قتال کریں. کن لوگوں کے ساتھ؟ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، جنہوں نے آخرت کو بیچ کے دنیا کی زندگی خرید لیا. آخرت جو حقیقی زندگی کی جگہ ہے، وہاں رہنا ہے، اس کو بیچ کے دنیا کی چند دنوں کی زندگی خرید لیا ہے. ان کے ساتھ آپ لوگ قتال کریں، جہاد کریں. اور جب قتال کریں گے، جہاد کریں گے، تو ظاہر بات ہے کہ یا کسی کو مار دو یا خود مر جاؤ گے. دونوں صورتوں میں خداوند عالم آپ کو اجر عظیم عطا کرتا ہے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، جو بھی خداوند عالم کے راہ میں قتال کرے، جہاد کرے، فَيُقْتَلْ، اور وہ قتل ہو جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فتح یاب ہو جائے، تو فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، ہم دونوں کو اجر عظیم عطا کرتے ہیں. جنگ کے میدان میں جانے کے بعد شکست کھائے یا فتح یاب ہو جائے، دونوں صورتوں میں ان کو ہم خداوند عالم فرماتے کہ اجر عظیم عطا کرتے ہیں. اب ان آیات میں باقاعدہ طور پہ خداوند عالم مومنین کو حکم دے رہا ہے کہ آپ جہاد کریں. اب جہاد کے متعلق بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے قرآن مجید کی آیات میں. کوئی ایسا سورہ نہیں ہے جس میں جہاد کا حکم نہ ہو. ہر سورہ میں تقریباً اکثر آیات جہاد کے متعلق بیان ہو، یا جہاد کرنے کے حکم دے رہا ہے خداوند عالم، یا جہاد میں منع کر کے جہاد پہ نہیں جانے والے، جہاد پہ جانے وقت بہانے بنانے والوں کی مذمت میں بیان کرتا ہے، یا جہاد کی شرائط بیان کرتا ہے،
یا جہاد میں جو لوگ جا کے قتل ہوتے ہیں ان کے مقام اور عظمت کو خداوند عالم قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، اور احادیث میں تو بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، یعنی جہاد سے بہترین کوئی عمل ذکر نہیں ہوا ہے، سب سے بہترین عمل مومن کا خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اسی وجہ سے باقاعدہ ہمارے فقہ کی کتابوں میں ایک الگ سے کتاب موجود ہے، کتاب جہاد، وہاں پہ باقاعدہ طور پہ جہاد کہاں سے شروع کرنا ہے، کن شرائط کے ساتھ جہاد انجام دینا ہے، جہاد میں کیا کرنا ہے، جہاد کی قسمیں کتنی ہیں، جہاد کے معنی کیا ہے، وہ سارے تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اور جہاد اتنی عظیم عبادت ہے کہ ہمارے اکثر انبیاء جہاد میں مشغول رہے اور شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں، اور ہمارے ائمہ خدا علیہ السلام 11 ائمہ تو جہاد کے راہ میں، دین کے راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ باقاعدہ حدیث معروف ہے، ما منا الا مسموم او مقتول، ہم میں سے، ہم اہل بیت میں سے کوئی نہیں ہے الا ہے تو دین کے راہ میں جہاد کرتے ہوئے یا زہر ہمیں دیے اور ہم شہید ہو گئے، یا باقاعدہ تلوار سے ہمیں قتل کیے گئے۔ اب جہاد کے متعلق اتنی تاکید ہے کہ ہم ہر زیارت میں ہر امام کی زیارت پڑھتے ہوئے گواہی دیتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وجاہدت فی اللہ حق جہاد، باقاعدہ طور پہ کہتے ہیں کہ اے مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، اے امام رضا علیہ السلام، آپ نے خدا کی راہ میں جہاد کیا اور جہاد کا حق ادا کیا۔ اب جب ہمارے پیشواؤں نے جہاد کا حق ادا کیا تو ہمیں بھی جہاد کے متعلق کچھ سوچنا چاہیے، جہاد کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ و تیار رکھنا چاہیے۔ اب جہاد کے بارے میں 2 قسمیں جہاد کے بیان ہوئے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک ہے جہاد دفاعی، یعنی انسان ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان کے مال کے لیے، جان کے لیے، یا انسان کے وطن کے لیے، یا انسان کے دین کے لیے خطرہ لاحق ہو، تو پھر اس وقت اس خطرے سے اپنے آپ کو، دین کو بچانے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے، اور اس جہاد کو جہاد دفاعی کا ہے، اور اس جہاد میں کسی کی اجازت لانے کی بھی ضرورت نہیں۔ جب آپ کے دین پہ یا آپ کے وطن پہ حملہ کرے تو تمام مجتہدین کا فتویٰ ہے کہ اس وقت جہاد کرنے اور اپنے وطن کا دفاع کرنا اور اپنے یعنی دین کا دفاع کرنا واجب ہے۔ دین اسلام کی کہاں کہیں پہ بھی دین اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کریں تو واجب کفایہ سب لوگوں پر حمایت کریں گے، لیکن اگر آپ کے وطن میں ہی دین کا خلاف کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے تو پھر واجب عینی بن جاتا ہے۔ اسی طرح مثلا آپ کے ملک اسلامی ملک ہے، پاکستان خدا داد ملک ہے، یا اس کے علاوہ بھی دنیا کی کہیں بھی کسی بھی ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، اسلامی قانون اسلامی ملک ہے، تو وہاں پہ حملہ ہو تو واجب کفائی ہے کفار کے خلاف جہاد کرنا۔ لیکن اگر آپ کے ملک میں ہو تو پھر واجب عینی ہے کہ اور ہر بندے کو اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے۔ ایک یہ جہاد دفاعی ہوئے، اس میں مجتہد کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک یہ جہاد ابتدائی طور پر، یعنی اس وقت باقاعدہ مجتہد یا امام علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک علاقے کے لوگ واقعاً مستضعف ہیں، ان سے لوگوں ان تعاون نے کیا کہ حکومت نے دین کو دور رکھا، دین سے ان لوگوں کو دور رکھا ہے۔ اب امام اگر تشخیص دے، مجتہد تشخیص دے کہ اگر اس حکومت کو ہم ہٹائیں گے جہاد کر کے تو اس علاقے کے لوگ دین کی طرف آ سکتے ہیں، دین کے لیے زمینہ فراہم ہے، تو پھر مجتہد اگر حکم دے تو سب کے اوپر واجب ہے جہاد ابتدائی۔ انہوں نے حملہ بھی نہیں کیا، آپ لوگوں کی ذمہ داری کی اس طاغوت کو ہٹا کے وہاں پہ عادل امام اور عادل حکومت قائم کرے تاکہ لوگوں کو کیا ہو جائے، دین پہ عمل کرنے کے لیے راستہ فراہم ہو۔ جہاد ابتدائی۔ اب مجتہدین کے فتاوی مختلف ہے، بعض مجتہدین کہہ رہے ہیں کہ جہاد ابتدائی کا حکم پیغمبر اور امام دے سکتے ہیں، امام معصوم، لیکن بعض مجتہدین کہہ رہے ہیں نہیں، حاکم شرع مجتہد بھی اگر تشخیص دے تو پھر حکم دے سکتا ہے۔ تو بہرحال جہاد کے متعلق بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، قرآن کریم کی آیات میں خداوند عالم جہاد کے مطابق بیان کرتے ہیں، خصوصاً سورہ مبارک بقرہ کی 216 نمبر آیت میں خداوند عالم باقاعدہ طور پہ حکم دے رہے ہیں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، آپ لوگوں کے لیے جہاد کو فرض کیا گیا ہے، اور جہاد کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے لیے جان دینا پڑتا ہے، اس کے لیے مال قربان کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم فوراً فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جہاد آپ کے اوپر فرض کی گئی ہے اور آپ کے لیے یہ بہت گراں ہے، سخت ہے۔ پھر خداوند عالم فرماتے ہیں کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت سارے ایسے مواقع آپ کے سامنے آتے ہیں کہ آپ بہت سارے چیزوں سے نفرت کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے ہیں، حقیقت میں وہ آپ کے لیے خیر ہے۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم،
بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی دل لگتا ہے، لیکن خداوند فرماتے وہ آپ کے لیے حقیقت میں شر ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، خداوند عالم جانتے اور آپ نہیں جانتے ہیں۔ بس جان لو کہ جہاد میں آپ کے لیے بہت زیادہ خیر ہے، جہاد کی راہ میں نکلو گے تو دنیا میں بھی آپ کے لیے بہت سارے فائدے ہیں اور آخرت میں بھی بہت سارے فوائد۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جہاد سے کیا غرض ہے، ہم آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، خدا ارحم الراحمین ہے، خدا کریم ہے، خداوند عالم ہمیں بخش دے گا، خداوند عالم کی رحمتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ تو خداوند عالم باقاعدہ طور پہ شرائط لگاتے کہ جو لوگ جہاد نہیں کرتے وہ خداوند عالم کی رحمت کے کبھی امیدوار نہ رہے۔ سورہ مبارک بقرہ کی 218 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد دین کے خاطر اپنا وطن چھوڑ کے ہجرت اختیار کی، پھر جب ضرورت پڑے تو جہاد کیا انہوں نے، یہ تینوں کام کرنے کے بعد اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ خداوند عالم کی رحمت کی امید میں رہیں۔ ایسے گھر میں بیٹھ کے آرام سے جہاد سے بے قرار اختیار کریں اور دین کے راہ میں قربانی دیتے وقت آپ خاموش رہیں تو خدا کی رحمت کبھی آپ کی شامل حال نہیں ہو سکتی۔ خدا کی رحمت کے لیے آپ لوگوں کو محنت کرنا پڑے گا، اپنا آپ کو مستحق بنانا پڑے گا کہ خداوند عالم کی رحمت آپ کی شامل حال ہے۔ بس سورہ مبارک بقرہ کی 218 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، اور خداوند عالم ان لوگوں کے لیے غفور و رحیم ہے۔ اور جہاد کے متعلق اتنی تاکید ہوئی ہے کہ خداوند عالم فرماتے ہیں کہ اگر جہاد کیے بغیر آپ کبھی جنت ہی نہیں جا سکتے، جنت میں جانے کے لیے ضرور آپ کو مجاہد بننا پڑے گا، خدا کی راہ میں جہاد کرنا پڑے گا۔ سورہ مبارک بقرہ آل عمران کی 142 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتے ہیں احسبتم ان تدخلوا الجنت، آیا آپ لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں؟ ام حسبتم احسبتم، اس طرح کی آیات بہت سارے فرماتے کہ احسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، جبکہ خداوند عالم نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ آپ میں سے کون جہاد کر رہا ہے خدا کی راہ میں اور کون خدا کی راہ میں صبر و استقامت دکھا رہا ہے، یہ دیکھنے کے بعد پھر جنت میں بھیجے گا۔ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ہم میں سے کس نے ابھی خدا کی راہ میں جہاد کیا ہے، ابھی خداوند عالم ایسے مواقع فراہم کرے گا وہاں پہ آپ جہاد کرتے ہیں یا نہیں، جہاد کریں گے تو پھر جنت میں داخل ہوں، جہاد کے بغیر جنت میں داخل ہونے کا امکان ہی نہیں۔ پھر خداوند عالم فرماتے جہاد کی عظمت کو بیان کرتے فرماتے جتنا بھی انسان دیندار ہو، دین پہ عمل کرنے والا ہو، اگر جہاد نہ کرے تو پھر وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ جو گھر میں بیٹھا ہوا مومن اور جو خدا کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ مبارک بقرہ کی 95 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتے ہیں قل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، کبھی بھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا يستوي القاعدون، جو بیٹھے ہوئے ہیں، من المؤمنین، بے شک مومنین میں سے، لیکن خدا کی راہ میں جہاد نہیں۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، وہ مجاہدین جنہوں نے خدا کی راہ میں جہاد کیا ہے، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مال سے، اپنے جان سے۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، پھر آگے بیان کرتے ہیں کیوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ درجات، خداوند عالم نے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کو بیٹھے ہوئے پہ فضیلت عطا کی ہے، درجہ عطا کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، بے شک ٹھیک ہے وہ بھی مومن ہے، مومن کے ہونے کے ناطے اجر ان کے پاس ہے خدا کے پاس، لیکن جو جہاد کرتے ہیں ان کے مقام کچھ اور ہے، اسی لیے خداوند عالم فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، مجاہدین کو بیٹھنے والوں کے اوپر اجر عظیم عطا کیا گیا، اجر عظیم خداوند عالم نے دیا ہے جہاد کرنے۔ اور خداوند عالم فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اسی لیے کہ آپ کا امتحان لوں گا، دیکھوں گا کہ آپ میں سے کون مجاہد ہے اور کون جہاد کی راہ سے فرار اختیار کرے۔
سورہ مبارک محمد صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. 31 نمبر آیت میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَنَعْلَمُ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بضرور امتحان لیں گے آپ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَنَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور بضرور امتحان لیں گے، پتہ چلے کہ آپ میں سے کون خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَنَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. آپ کا امتحان لیا جائے گا آپ کے اندر خدا کے دین کے مقابلے میں کتنا جذبہ ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے آپ کے اندر کتنی صلاحیت ہے وہ پتہ چلے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ. یا اسی طرح خدا تعالیٰ باقاعدہ سے وہ صحنہ ہر ایک کے سامنے پیش کرتا ہے. خدا تعالیٰ قرآن مجید میں دیکھیں باقاعدہ طور پہ جہاد کے مطابق لوگوں کو تشویق کرنے کے لیے جنگ بدر کے بارے میں قرآن میں بڑی عظمت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. جنگ بدر میں آپ کے باقاعدہ طور پہ ہم نے غیبی مدد کیا، 5000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد کیا. دوسری آیت میں فرماتے ہیں پھر کم ہوا 3000 فرشتے اور بھیجے. یا اسی طرح جنگ احد کے بارے میں بیان کرتا ہے اِسْتُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا أَصَابَكُمْ. اس وقت کو یاد کرو جب جنگ احد میں آپ پیغمبر پاک کو تنہا چھوڑ کے پہاڑوں پہ چڑھتے تھے اور والرسول يدعوكم، رسول آپ کو پکار رہے تھے لیکن آپ کوئی آگے نہیں بڑھے، بھاگنے میں آپ لوگ تیز ہو گئے. یہ سارے صحنے خدا تعالیٰ بیان کرتے تاکہ پتہ چلے کہ آپ میں سے کون خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے اور کون فراغ اختیار کرنے والے. اسی لیے سورہ احزاب میں رب العالمین باقاعدہ وہ صحنہ بیان کرتا ہے جب بھی ایمان لائیں گے تو ہم سب کے ساتھ ایسے مواقع پیش آئیں گے، وہاں پہ پتہ چلے کہ ہم خدا کی راہ میں جو ایمان کا ادعا کرتے ہیں اس میں سچے ہیں یا نہیں. ایک صحنہ کو عجیب انداز میں خدا تعالیٰ سورہ احزاب میں 9 نمبر آیت سے 14 نمبر آیت تک بیان کرتے ہیں. إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اس وقت کو یاد کرو جب مدینے کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیے اور مدینے کے اوپر کی طرف سے جو راستہ تھا وہاں سے بھی حملہ آور ہوئے، نیچے کی طرف سے جو راستہ تھا وہاں سے بھی حملہ آور ہو گئے اور آپ خوف کے مارے آپ کی آنکھیں باہر نکل گئی اور آپ کا دل گلے تک پہنچ گیا. کیسا عالم تھا اس وقت. اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اور آپ لوگ خدا کے بارے میں وہم و گمان کرنا شروع کیا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. یہاں پہ خدا نے امتحان لیا مومنین کا اور آپ کو شدید ترین زلزلوں میں گرفتار کیا. پتہ چلے کہ آپ میں سے کون خدا کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، ڈٹتا ہے اور کون فرار اختیار کرتا ہے. تو پھر اس وقت کیا ہوا؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. بس منافقین کے ایک گروہ نے اور جو لوگ کمزور ایمان کے تھے انہوں نے کیا؟ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. خدا اور رسول نے ہمارے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا، جو وعدے کی وہ سارے دھوکے ہیں، فراڈ ہیں کاموں میں. یا رسول نے کہا کہ یہ بھی مدد ہوگی، یہ بھی مدد، کہاں یہ بھی مدد ہو رہی ہے؟ باقاعدہ انہوں نے کہا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ إِلَّا غُرُورًا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. باقاعدہ اہل مدینہ نے کہا، ایک گروہ نے آ کے کیا کہا؟ مدینہ رہنے کی جگہ نہیں بن گئی. پیغمبر پاک نے آ کے ہمیں امتحان میں ڈال دیا، ہمیں مشکلات میں ڈال دیا، نکلو یہاں سے، بھاگنا ہے. یہ سب وقت آتا ہے، امتحان ہوتے ہیں. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. ایک گروہ آگے نبی پاک سے بھاگے تھا، اجازت مانگ رہے تھے، پر اے رسول خدا ہمیں اجازت دے، ہمارے گھر میں کوئی بندن ہے گھر کی حفاظت کے لیے، ہم اسلام کی حفاظت کریں یا گھر کی حفاظت کریں. خدا فرماتے ہیں ان کے گھر کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی. إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. اس لوگ فرار اختیار کرنے کے لیے بہانے بناتے تھے. اور ایسے موقع میں کچھ گروہ تھے مومنین میں سے، پھر انہوں نے کیا کیا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. مومنین نے دیکھ لیا وہاں پہ چاروں طرف سے مدینے کو گھیرے میں لیا تو بڑے ناز کے ساتھ کہا کہ آج ایمان کا امتحان ہے نا، تو ایمان کا خوب لذت کے ساتھ باقاعدہ مزے چکھنے کے لیے انہوں نے کیا کہا؟
وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہی ہے وعدہ جو خدا اور رسول نے ہمارے ساتھ کیا تھا، اور خدا اور رسول کا وعدہ سچا ہو گیا۔ آج ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور سرخرو ہو کے تاریخ میں ہمارا نام زندہ رہے گا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ وَمَا زَادُهُمْ، ان کے اوپر اضافہ نہیں ہو رہا تھا۔ جب دشمنوں کو دیکھتے تھے تو ان کی آنکھیں باہر نہیں نکل گئی، ان کا گلا دل سے یعنی کیا ہے ہل کے گلے تک نہیں پہنچا، بلکہ کیا ہو گیا؟ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان میں اضافہ نہیں ہوتا تھا، اضافہ ہوتا تھا تو خدا اور رسول پہ ایمان میں اضافہ ہو رہا تھا، اور خدا اور رسول کے حکم پہ تسلیم ہونے میں زیادہ آگے بڑھتے تھے۔ ان میں سے کچھ مرد تھے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ دو گروہ تھے، دونوں ایک جنگ میں تھے، دیکھا خدا فرماتے انہی گروہوں میں سے ایک مومنین کا گروہ تھا جو من المؤمنین رجال، وہ مرد تھے، علی ابن ابی طالب جیسے مرد وہاں پہ موجود تھے، جعفر طیار جیسے تھے، حمزہ سید الشہداء جیسے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ خدا کی راہ میں اپنے جان کو قربان کیا، اور جنہوں نے قربان نہیں کیا وہ انتظار میں رہے کہ کوئی اور موقع ملے تو پھر وہاں پہ ہم اپنے جان کو قربان کریں گے خدا کی راہ میں۔ ان کی سب سے بہترین آرزو ہی یہ ہے کہ ہماری جان اور مال خدا کی راہ میں قربان ہو جائے، اور یہی موقع ہے خدا عالم امتحان لیتا ہے۔ بس جہاد آسان ہو یا سخت ہو، جہاد پہ بہانہ بنانے کی گنجائش نہیں، جہاد کی میں آگے بڑھنا ہے۔ اسی لیے سورہ توبہ کی 41 نمبر آیت میں خدا عالم اعلان کر رہا ہے انفروا خفافا وثقالا، نکلو خدا کی راہ میں خفافا، اگر آپ کے لیے جنگ آسان ہے تو آپ طاقتور ہیں، جنگ کے لیے آپ آمادے ہیں تو بھی نکلیں، وثقالا انفروا خفافا وثقالا، یا آپ کے لیے سخت ہے لیکن نکلنا پڑے گا آپ کو۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اپنے مال اور جان سے خدا کی راہ میں جہاد کریں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ جہاد کرنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے، چاہے آپ کے لیے آسان ہو یا سخت ہو، جہاد کرو، اگر آپ جانتے ہو تو اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے۔ جہاد کے لیے گلا پھاٹ پھاٹ کے تقریر کرنا آسان ہے، جہاد کے میدان میں آگے بڑھنا سخت ہے۔ وہ منظر آئے تو پھر پتہ چلے گا کہ کون مجاہد ہوتا ہے کون فرار کرتا ہے۔ اب جہاد کے متعلق خدا و تعالیٰ اس طرح تاکید کر رہا ہے، نبی پاک کو حکم دے رہا ہے کیا؟ فقاتل فی سبیل اللہ، سورہ نساء میں رب العالمین ڈائریکٹ نبی پاک کو حکم دے رہا ہے کہ آپ قتال کریں، آپ جہاد کریں، اور مومنین کو بھی جہاد کے لیے تشویق کرے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین علی القتال، اور مومنین کو بھی تشویق کرے، شوق دلائیں قتال کے لیے، قتال کے میدان میں آگے بڑھیں۔ اور جب قتال میں جب آگے بڑھانے کے لیے خود خدا و تعالیٰ تشویق کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ جو جہاد میں جاتے ہیں ان کے مقام ایسا ہے کہ خدا و تعالیٰ او بے نیاز خدا آگے ان سے ان کے مال کو خرید دیتا ہے، ان کی جان کو خرید کے اس کے بدلے میں جنت ادا کرتا ہے۔ سورہ مبارک توبہ کی 111 نمبر آیت میں رب العالمین اعلان کر رہے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک خدا وند عالم آگے مومنین سے ان کی مال اور جان کو خرید لیتا ہے، بان لهم الجنہ، اور اس کے بدلے میں جنت عطا کرتا ہے۔ کن مومنین سے خرید لیتا ہے؟ فیقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، خدا کی راہ میں وہ جہاد کرتے یا قتل ہوتے یا قتل کر دیتے ان سے، کہ خدا کے مال اور جان کو خرید دیتا ہے۔ اور اس کا وعدہ کہاں پہ دیا ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ ويقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل، اس کا وعدہ خدا و عالم نے تورات میں بھی دیا، انجیل میں دیا، والقرآن، اور قرآن کریم میں بھی دیا، وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ اب خدا و عالم اپنے تمام فرشتوں سے کہتا ہے کہ آپ بشارت دے دیں ایسے کاروبار کی جو کاروبار انہوں نے کیا ہے، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، جو کاروبار انہوں نے خدا کے ساتھ کر کے اپنے مال اور جان کو بھیجا ہے اور جنت کو خریدا ہے، ان کی بشارت دے دیں۔ وذلك هو الفوز العظیم، یہی سب سے عظیم ترین کامیابی کی انہوں نے اپنے ناچیز جان کو بھیج کے خدا کی جنت کو خرید لیا۔ اب مومن حقیقی خدا کہتے ہیں کہ مومن حقیقی وہی ہے جس نے خدا کی راہ میں جہاد کیا ہو۔ سورہ مبارک
انفال کی 74 نمبر آیت میں خدا فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت کی ہے اور جہاد کیے ہیں اور جو جہاد کے لیے آگے بڑھے تھے ان کو پناہ دیے اولئک هم المؤمنون حقا. یہی لوگ حقیقت میں مومنین ہیں. لہم مغفرت ورزق کریم. پروردگار کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہو چکی ہے اور ان کے لیے رزق کریم آمادہ ہوا. اب دیکھیں جنگ کے میدان میں جانے والوں کو خدا تعالیٰ اس طرح تشویق کر رہا ہے. پھر جنگ سے بھاگنے والوں کی اس طرح مذمت کر رہے خدا تعالیٰ. گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے کہ جنگ کے میدان سے فرار اختیار کریں. سورہ مبارک کے انفال کی 15 اور 16 نمبر آیت میں رب العالمین اس عظیم گناہ کو بیان کرتے باقاعدہ جہنم کے وعدے دے رہے ان کے لیے. کیا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو جب بھی آپ کے ساتھ کوئی گروہ آگے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم جب آپ کے ساتھ ایک گروہ آگے کیا ہے قتال کرے جہاد کرے تو کیا کریں اس وقت فلا تولوہم الادبار. آپ کبھی بھی آپ ان کی طرف کچھ نہیں کریں. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ. جو بھی جہاد کے میدان سے فرار اختیار کریں دشمن کی طرف پش کریں تو خدا تعالیٰ فرماتے فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اس کے اوپر خدا کے غضب نازل ہو جائے. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ اور اس کا جائے گا جہنم میں. خدا فرماتے جہنم اس کے لیے آمادہ ہے جو خدا کی راہ میں جہاد سے فرار اختیار کرے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ خدا کے غضب اس کے لیے. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور کتنا برا یعنی راستہ اور مسیر ہے جہنم اس کی طرف جانا. اب جہاد سے بھاگنا گناہ کبیرہ اور جہاد سے بھاگنے والوں کے لیے جہنم ہے. لیکن وہ جو جہاد کی راہ میں جاگے خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے تو پھر خدا تعالیٰ اس طرح تجلیل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ لوگ گمان بھی نہ کریں کہ شہید مردہ ہے. شہید کے بارے میں یہ نہیں کہے کہ وہ قتل ہوا وہ مردہ ہو گیا. سورہ مبارک ہے بقرہ کی 154 نمبر آیت میں خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. آپ نہیں کہنے کی اجازت نہیں آپ کو جو خدا کی راہ میں قتل ہوئے ان کو ہم مردہ نہیں کہیں. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں آپ شعور نہیں رکھتے ہیں. آپ سے بہتر انداز میں وہ زندگی گزارتے ہیں. اس آیت میں خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو مردہ نہ کہیں. پھر سورہ آل عمران کی 129 نمبر آیت میں کہتے ہیں کہنا تو چھوڑیں کہنے کی جرات تو چھوڑیں دماغ میں بھی نہیں لائیں اس بات کو. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا جو خدا کی راہ میں قتل ہوئے ان کے بارے میں مردہ ہے کہ آپ ذہن میں وہم و گمان بھی نہیں کریں. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں. باقاعدہ زندوں سے بہتر انداز میں ان کے لیے رزق کا اہتمام کیا گیا. اب دیکھیے باقاعدہ جہاد کے متعلق اس طرح تاکید ہوئی ہے اور خدا تعالیٰ نے جہاد کے متعلق قرآن مجید بہت زیادہ تاکید کر رہے ہیں. باقاعدہ طور پہ بیان کیا کہ پوری ایک کتاب جہاد ہے. پھر جہاد کے شرائط بیان ہوئے ہیں. جہاد ہے تو دین اسلام دین رافت ہے دین مبین میں رحمت و برکت ہے. یہ جو جہاد ہے وہ کسی کو مار کے ختم کرنے کے لیے نہیں ہے. جہاد اس لیے کہ خدا کی رحمت یہ دین سب تک پہنچ جائے کہیں پہ جو بے دین لوگ نہ رہ جائے سب تک خدا کے دین کو پہنچا کے خدا کی رحمت حاصل سب تک پہنچ جانے کے لیے یہ جہاد ہے. اسی راستے میں جہاد کی شرائط میں سے کہ بوڑھوں کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے. خواتین کو عزت کا احترام رکھنا ہے. اگر جنگ کے میدان میں آگے کوئی تسلیم ہو جائے تو باقاعدہ قرآن کریم کہتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ آپ سینے سے لگائیں اور ان کو دین اسلام کی تعلیم دیں. بچوں کو کچھ نہیں کریں. لیکن یہ خبیث لوگ جو بنو ایمان کے پیروکار ہیں انہوں نے انہیں قرآن کی آیات کو لے کے دین اسلام کی شکل کو مسخ کر کے رکھ دیا. انہوں نے جہاد کے نام پہ کبھی بیچاروں کو گردن سے کاٹتے ہیں کبھی بچوں کو مارتے ہیں. 6 مہینے کے بچے کو دیں گے گولی مار کے کس چیزوں کے جہاد کا یہ حکم دے رہے ہیں. یہ قرآن اور دین سے کیا ہے دور کا بھی ان کا تعلق نہیں ہے. یہ بیشرم لوگ دیکھیں اسرائیل کے ساتھ لڑوں کا بہانے ہزاروں لاتے ہیں. آج شام میں اپنے مسلمانوں کو ان کے قدم کو کاٹتے ہیں. یا ادھر پارچنار میں
یعنی جوانوں کو مسلمان کے سر کو کاٹ کے کتوں کے سامنے رکھ دیتے. کس سے کا اسلام؟ اور اس کے لیے پھر کہتے ہیں کہ ہم جہاد کرتے ہیں. جہاد یہ مقدس یعنی ذریعہ کو انہوں نے مسخ کر کے رکھ دیا. جب ہم جہاد کے لیے نہیں اٹھیں گے تو واقعی اس طرح کریں. جہاد کرنا ہو اب خداوند عالم سورہ مبارک بقرہ کی 190 نمبر آیت میں جہاد کی شرائط بیان کرتا ہے. شرائط کے ساتھ جہاد کریں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. خداوند عالم فرماتے کہ قتال کریں آپ لوگ خدا کی راہ میں. کن کے ساتھ؟ یقاتلونکم، جو آپ کے ساتھ قتال کر رہے ہیں، جو آپ کو مارنے کے لیے آئے ہیں ان کے ساتھ جہاد کریں. نہ کہ مسافروں کو مارے، بچوں کو مارے، راستے میں جو چلتے ہیں بے گناہ بچوں کو مار کے جہاد کا نام دے رہے ہو. تکبیر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے کو مارتے ہو اور خواتین کو مارتے ہو. خداوند خالق کہہ رہے وقاتلو، اگر آپ کے اندر جرأت ہے، طاقت ہے تو یہ جہاد کرو، قتال کرو ان کے ساتھ. کی وقاتلو فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو آپ کے ساتھ قتال کرتے ہیں. پھر ادھر بھی باقاعدہ کیا ہے؟ خداوند عالم ایک ضابطہ اور قانون دے رہے ہیں. جہاد کرتے وقت میں کیا کریں؟ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. پھر اس وقت بھی تجاوز نہیں کرنا ہے. ان کے پیغمبر پاک باقاعدہ کہہ رہے تھے جب بھی جنگ پہ کسی گروہ کو بھیجتے تھے تو کہہ رہے تھے قتل کے بعد پھر اس پہ جسم کو مسئلہ نہیں کرنا ہے، جسم کے اعضاء کو نہیں کاٹنا. ہاں یہ دیکھو یہ خدا کا نام لے تو یہ خبیث لوگ کیا کرتے ہیں؟ سر کو کاٹنے کے بعد لا کے باقاعدہ ویڈیو بناتے ہوئے کتوں کے سامنے اس کے سر پر. یہ کس قسم کا دین ہے؟ آج بھی مسلمانوں کو ہوش میں آنا چاہیے کہ کیسے خبیث لوگوں کی کیا ہے آپ لوگ حمایت کر رہے ہیں کہ یہ شیعوں کو مار رہے ہیں، یہ یعنی جہاد کر رہے ہیں. انہوں نے کتنا اسلام کا شکل مسخ کیا، اسلام کی تعلیمات کو انہوں نے برباد کیا، اور خداوند عالم کی ان عظیم آیات کو انہوں نے کیا ہے پامال کر کے رکھے. ان کی آیات کی امت کو پامال کیا. اور خداوند عالم سورہ مبارک مائدہ کی دوسری نمبر آیت میں باقاعدہ طور پہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. کبھی ایسا نہ ہو کہ جنہوں نے آپ کو مسجد حرام سے روکا ہے. وہ مشرکان مکہ اول صدر اسلام میں مسلمانوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا. ہجرت کرنے کے بعد حج کے لیے نہیں آ سکتے تھے. اب فتح یاب ہو گئے تو خداوند عالم نے کہا ہرگز نہ ہو کہ جنہوں نے آپ کو مسجد حرام سے روکا تھا، حج سے روکا تھا، ان تعتدوا، تجاوز نہیں کرے ان پہ، حد سے آگے نہیں بڑھے. ان کے بچوں کے لیے کچھ آپ ضرر نہیں بنے، ان کی خواتین پہ آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. تجاوز کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. جو جنگ کے لیے آئے ان کے ساتھ قتال کریں، جو گھر میں بیٹھے بوڑھے ہیں، جو بیچارے ہیں، جو مسافر ہیں، ان کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ حکم خدا نہیں ہے، یہ دین باقاعدہ یہ پاک و صاف و شفاف دین ہے. اب جہاد کے بارے میں جو بیان ہوا تو شرائط بھی باقاعدہ خداوند عالم نے بیان کی کہ جنگ کے میدان میں بھی عدل قائم کریں. سورہ مائدہ میں رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. خدا کی راہ میں جہاد کرتے وقت، گواہی دیتے وقت عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دیتے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی آپ کو عدل سے خارج نہ کر دے. اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. عدل و انصاف کے ساتھ جنگ کریں. عدل و جنگ کے میدان میں ہو تو بھی عدل انصاف ہو، گھر میں بیٹھے ہو تو بھی عدل انصاف. اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. یہ عدل اختیار کرنا یہ تقویٰ کی سب سے زیادہ نزدیک. اب جب جہاد کی بات ہو گئی تو سارے مردوں کے لیے جہاد ہی نہیں ہے. جہاد تو پھر باتیں ہو گئی، 1 گھنٹے تک آپ سن لیے. یہاں پہ کچھ ہو سکتے ہیں خواتین بھی ہمارے اس درس کو سنیں تو پھر مایوس کہ اتنا عظیم ثواب تو پھر مردوں کے لیے، خواتین کے لیے کیا ہے؟ خواتین کے لیے بھی جہاد ہے. امیر المومنین سلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں الصلاۃ قربان کل تقی. نماز بہترین عبادت ہے جو ہر نیکی کے نزدیک لے جا رہی ہے. والحج جہاد کل ضعیف. اور حج جہاد ہے ہر ضعیف شخص کا. ناتوان بوڑھا شخص اگر جہاد نہیں کر سکتا تو حج پہ جائے، وہ جہاد کے ثواب دے گا. وَلِكُلِّ شَيْءٍ زکات. ہر چیز کا ایک زکات ہے. وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصِّيَامُ. اور بدن کا زکات یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں. روزہ رکھیں گے تو زکات ہوگا، آپ کے بدن پاک ہو جائے گا. اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وَجَهَادُ الْمَرْءِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ. خاتون کے لیے جہاد یہ کہ وہ بہتر انداز میں شوہرداری کرے، شوہر کے احترام کرے، شوہر کے حقوق کو اچھے انداز میں انجام دے. تو یہ پورے جہاد کتاب جہاد کا اجر و ثواب، ان تمام آیات کا اجر و ثواب اس کو ملے گا. وَجَهَادُ الْمَرْءِ
حسن التبع، جہاد یعنی خاتون کے جہاد یہ کہ وہ اچھے انداز میں شوہر کے حقوق کو ادا کرے، شوہر کے احترام کرے، شوہر کی قدردانی کرے۔ پھر یہ تو ہو گئی، آپ لوگ کہیں گے تو جہاد کرنا تھا تو آپ یا فلسطین میں جا کے یہ تقریر کر دیا، شام میں جا کے یا کہیں اور جا کے کریں، تو آپ جہاد کے میدان گھروں میں۔ ہم مولانوں کو جہاد کے بارے میں سنانے سے کیا ملے گا آپ کو؟ ہمیں پاس ٹائم نہیں ہے جا کے ادھر خان سے سنگت کی روٹی لانے کے لیے، ہمیں جہاد کے بارے میں سنا رہے ہو۔ تو ہر بندے کا جہاد ہے، لیکن علماء کے جہاد کیا ہے؟ علماء کے جہاد یہ کہ جہاد تبیین کریں۔ جہاد یہ کس لیے ہے؟ جہاد کسی کو مارنے کے لیے، کسی کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، جہاد دین کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ جوان جب جا کے جہاد کریں گے، طاغوت کو ہٹائیں گے، تو عوام تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے علماء کی ذمہ داری ہے۔ علماء اچھے طریقے سے طالب علم پڑھیں، عالم اچھے طریقے سے بیان کریں، یہ اصل ذمہ داری ہے۔ دین کی سربلندی کے لیے عالم جو کام کرتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے رہبر معظم نے اس وقت جو نیا فتویٰ جاری کیا، باقاعدہ سب کے اوپر واجب ہے، وہ کیا ہے؟ جہاد تبیین، بیان کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ معاشرے تک حق حقیقت نہیں پہنچنے کی وجہ سے دیکھیں آج 6 مہینے کے ایک معصوم بچے کو قتل کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے شیعوں کو قتل کیا، بیان نہیں ہوا، ان کو تبیین نہیں ہوا۔ بدبختو 6 مہینے کے بچے شیعہ اور سنی ہوتا ہے کیا؟ 6 مہینے کے بچے کے کیا گناہ ہے؟ لیکن وہ کیا ہے؟ باغ خوشی کیا جشن مناتے کہ ہم نے مسافروں کو قتل کیا، ہم نے خواتین کو قتل کیا، ہم نے 6 مہینے کے بچے کو قتل کیا۔ اب یہ کس وجہ سے بیان نہیں ہو رہا ہے؟ بیان کرے، اور بیان کی اتنی اہمیت ہے کہ عالم کے جہاد اتنا عظیم ہے کہ عالم کے جہاد ہی ہے جس کی وجہ سے جوان جو ہے نا دین کے لیے اپنی جان قربان کے لیے تیار ہے، مال قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے پیغمبر پاک فرماتے کہ جہاد کی اتنی ساری فضیلت ہونے کے باوجود، مجاہد کا اتنا عظیم مقام ہونے کے باوجود، کل قیامت کے دن خداوند عالم شہید کا خون اور عالم کی سیاہی کو لا کے تولے گا تو کیا ہوگا؟ پیغمبر پاک فرماتے کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے جسم کے خون سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ یہی سیاہی ہے جو اسلام کو بچاتی ہے، عالم کی سیاہی ہے جو شہید کے خون کو خدا کی راہ میں دینے کے جذبہ پیدا کرتی۔ یہ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے جملے ہیں جس کی وجہ سے جوان کیا ہوتے ہیں؟ اپنی جان قربان کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جہاد کرنا ہے، جہاد تبیین کرنا ہے، لوگوں تک خدا کے دین کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ خداوند عالم کے درگاہ میں دعا ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو مجاہد بن کے جہاد کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی اللہ